السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج سوموار ہے اور 30 اگست سن 2021۔ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں آج آپ کے ساتھ۔ ایک تو جی ایچ کیو میں پارلیمنٹیرین 60 کے نزدیک، جس میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے موجود تھے اراکین اسمبلی اور سینٹ، اور وہاں پر آرمی کے ہائی اپ سے ملاقاتیں ہوئی۔ آرمی چیف نے بھی بریفنگ دی افغانستان کے حوالے سے اور دوسرے معاملات، وہ بریفنگ آپ سے شیئر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت امریکہ کی یہاں پر ڈپلومیسی ہے، وہ اس پر بھی میں بات کروں گا۔ یہاں پر جو ہوٹلوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کون ہیں، اور یہ جو ایک بات چل رہی ہے کہ وہ جاسوس ہیں، پاکستان کے مخالف ہیں، افغان ہیں، امریکنز ہیں، کیا ان کا مستقبل یہیں پہ رہیں گے؟ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا نون لیگ کا اور مولانا فضل الرحمان، وہاں پر جو تقاریر ہوئیں، شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی، نواز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا، اس کے بعد بلاول بھٹو نے جو بات کی، اس سے کچھ صورتحال مستقبل کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے، اور کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ پالیٹکس کس سمت جا رہی ہے۔ دوسرا، آج سپریم کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے نیب کے خلاف۔ ڈی جی نیب پنڈی اسلام آباد کو بھی بلا لیا، کیونکہ سپریم کورٹ کے احاطے سے ایک شخص کو اٹھایا گیا، اور یہ سپریم کورٹ ڈیفائن کر چکی ہے کہ جو سپریم کورٹ میں آ رہا ہو انصاف کے لیے، اس کو آپ مت اٹھائیں۔ یہ تھوڑا سا میں اس لیے یہ سٹوری شامل کی ہے کہ جہاں ہماری جو پروسیکیوٹرز ہیں یا ہماری جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، جب یہ غلط کام کرتی ہیں تو اس کا جو ایڈوانٹیج ہے، اس کا جو فائدہ ہے، وہ ملزم کو مل جاتا ہے۔ اب وہ ملزم جو کئی بلین روپیز کے اسکینڈل میں ملوث ہے، اور جس نے 4 لاکھ لوگوں کو پوری دنیا میں چونا لگایا ہے، وہ نیب کی اس غلط حرکت کی وجہ سے سپریم کورٹ سے 2 دن کا ریلیف لینے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جو بہت سارے ملزمان جن کو سزا نہیں ہوتی، اس میں یہ جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ اور جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے، اس کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ وہ جان بوجھ کر کوتاہیاں کرتے ہیں، کیونکہ ملے ہوتے ہیں چوروں سے۔ بعض اوقات وہ ایسے ہی ہو جاتی ہیں کہ وہ انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ اس سلسلے میں بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو آج ملاقات ہوئی وہاں پر جی ایچ کیو میں جو بریفنگ تھی، اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، انہوں نے وہاں پر یہ کہا کہ جناب، ہم جو بھی ہماری افغان پالیسی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے نا، ہم اس کو بالکل سراہتے ہیں، ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں۔ ہماری لیڈرشپ بھلے جو مرضی کہتی رہے، دیکھیں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری لیڈرشپ جو کہہ رہی ہے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ان کے اپنے ذاتی خیالات ہیں۔ یعنی طالبان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے بلاول بھٹو جو بات کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ اس کو اون نہیں کرتے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب جو جرنیلوں پر بات کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، نون لیگ والے جب وہ جی ایس کیو جاتے ہیں، جب وہ ہمارے آرمی چیف کے پاس بیٹھتے ہیں، تو وہ ان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اون نہیں کرتے، ہم آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بڑی زبردست، یہ خوش آئند بات ہے۔ کم از کم وہ جو ایک غلامی کا توق لے کے وہ جو چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، ان کے اندر اگر یہ بات ہو رہی ہے اور وہ بطور وہ انڈیپینڈنٹلی اب اپنی سوچ رکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کی سیاست کے لیے بہت بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو خاندانی سیاست چل رہی ہے، اس کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے بری بات ہو۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر اسلام آباد میں میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، اس میں عسکری لوگ بھی ہیں، سیاسی لوگ بھی ہیں، اور کچھ اس کا جو یہ ہائی پروفائل بریفنگز ہو رہی ہیں، اس میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اب امریکہ کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کو نظر انداز کر کے انہوں نے بڑی غلطی کی ہے۔ اور آپ یقین کریں، اس وقت امریکی جو سفارتکار ہیں پاکستان میں، ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے پنڈی کی طرف، اور بہت ساری جو میٹنگز ہیں وہ باوجہ اس کے پریس ریلیز جاری نہیں کیے جاتے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بعض اوقات ایک دن میں 2 دفعہ ایک ہی سفارتکار آ کے ملتا ہے۔ اور اب ایشو کیا ہے ان کا؟ ترلے اس بات پہ ڈال رہے ہیں کہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں، وہ پلیز اس کو گارنٹی کروا دیں کہ طالبان اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور جو پاکستان کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا، ہمیں غلط فہمی تھی۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت نے جو ہمیں چونا لگایا ہے اور این ڈی ایس کے ذریعے جو ہمیں غلط انفارمیشن دی اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں پچھلے وی لاگ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3.5 لاکھ بتاتے تھے فوج ہے، وہ ساری 2.5 لاکھ تھی، اور وہ اس میں بھی پیسے بنائے۔ تو اب یہ جو امریکن سفارتکار ہیں، یورپین سفارتکار ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ بھارت نے ان کے ساتھ جو ہاتھ کیا، وہ پاکستان کے ترلے پروگرام ہیں، منتیں پروگرام ہیں، یہ قبول بھی کر لیں گے۔ اور یہ بلکہ طالبان کو امریکہ یہ آفر کر رہا ہے کہ آپ کے آئیسس کے ساتھ
اور آپ کے جو یہ داعش ہے اس کے ساتھ آپ کے اختلافات ہیں، وہ آپ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ ہماری مدد لے لیں ان کے خلاف جنگ کے لیے. ہم آپ کو اپنے ڈرونز بھی آپ کے بتائے ہوئے ٹارگٹس پر ہٹ کریں گے، اور ہم اپنے جو ایئر پاور ہے وہ بھی آپ کے سپرد کرتے ہیں. آپ داعش، القاعدہ اور یہ آئسس وغیرہ، یہ جو ساری تنظیمیں ہیں نا، ان کے خلاف آپ کارروائیاں کریں. اور پاکستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں برج بنیں، اور ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ سب کچھ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ سب کچھ امریکہ اس لیے کر رہا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب چائنا اور پاکستان کا جو تعاون ہے، اور جس طریقے سے طالبان کے ساتھ، اب چائنا نے تو یہ اندیا دے دیا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرنے والے بھی ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے والے بھی ہیں. تو جناب یہ جو صورتحال ہے یہ ایک افغانستان کے حوالے سے بڑی زبردست ہے. اور میں دوسری آپ کو بتاؤں، یہ بتایا گیا ہے بریفنگز میں کہ کوئی افغانی جو ہے اس کو پاکستانیوں نے ویزا نہیں دیا، اور یہ جو اسلام آباد کے ہوٹلز میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ زیادہ تر یا تو امریکی ہیں یا دوسرے ممالک کے شہری ہیں جو یہاں پر نہیں رہیں گے، اور یہ ان کو کوئی امیگرنٹ سٹیٹس نہیں ہے. بعض لوگوں کو تو ایئرپورٹ پر ٹھہرایا گیا ہے، کچھ لوگوں کو ہوٹلز میں ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ دو دو تین تین دن کے اندر یہ جا رہے ہیں، یہاں سے ان کو ایئر لفٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ بات بہت ہی ایک اعلیٰ سطحی جو ہمارے سورس ہیں، عسکری سورس، اس طرف سے آئی ہے. اور میں بالکل بھی وہ جو بات کرتے ہیں میں اس پر یقین کرتا ہوں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اب کبھی ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ ان ایشوز پر لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، یا جن اداروں کے ساتھ وہ بات کرتی ہے، کوئی غلط بیانی سے وہ کام کرتے ہیں. میرے ویلاگ پر بہت سارے لوگوں نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ شاید جی آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. تو اگر ہمارے پاس انفارمیشن جو ہوگی وہی ہم بتائیں گے. ابھی بتا رہے ہیں ہمیں عسکری سورسز سے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں، تو وہ بھی ہم نے آپ کے گوش گزار کر دیا. کبھی بھی اپنے ویلاگز میں ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے جو کوئی غلط ہو. شہباز شریف صاحب اور جو نواز شریف صاحب کے بیانات آ رہے ہیں، بالکل سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہ کریں، اور دوسری جانب جو نواز شریف ہیں انہوں نے پھر ذکر کر دیا کہ چند جرنیل اور اسٹیبلشمنٹ، وہ اب دیکھیں یہ ایک حکمت عملی سوچی سمجھی ہو سکتی ہے. دونوں ایک جو پارٹی کے اندر جو لوگ مزاحمت نہیں کرنا چاہتے وہ شہباز شریف کے پیچھے ہیں، اور جو سخت گیر ہیں وہ نواز شریف کے پیچھے ہیں، لیکن ٹاپ پہ یہ دونوں ایک ہیں. اور اس طرح یہ اپنی جماعت کے اندر ڈویژن کو روکے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، اور گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. لیکن جو شہباز صاحب نے جو بات کہی ہے کہ قومی حکومت وہ بنائیں گے، یہ بڑی وہ بات ہے جو ایک راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر ایک بڑی تیزی سے یہ سوچ ابھر رہی ہے کہ کوئی بھی ایسی حکومت جس میں تمام لوگ شامل ہوں، تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں، شاید اگلے 2-4 سال اس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سی پیک کو پورا کرنا ہے، جو افغانستان کے اندر جو سٹیبلٹی ہے اس کو سسٹین کرنا ہے، یعنی لے کے آنا ہے سٹیبلٹی کو. تو ان حالات میں کوئی باہر کی قوت کسی کے ساتھ کھیل نہ سکے، اور پاکستان کے اندر کوئی ڈویژن نہ کریٹ ہو. کنسنسس ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے، یہ نیشنل ٹائپ گورنمنٹ ہونی چاہیے، یہ ایک سوچ ہے یہاں پر. اور شہباز شریف وہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو شہباز شریف کو زیادہ تحریک انصاف کے لوگ بھی جو نشانہ بناتے ہیں نا، وہ بیسیکلی یہ فیئر ہے ان کو کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈیل ایسی نہ ہو جائے جس میں قومی حکومت کی بات ہو. تو اس لیے وہ ڈراتے رہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ ان کو پکڑ کے اندر کر دو، کیونکہ نواز شریف سے آپ تو ڈیل ہو نہیں سکتی. اگر کوئی ڈیل ہوئی تو وہ شہباز صاحب کے ساتھ ہوگی، جس سے پھر جو موجودہ حکومت ہے اس کو شاید اقتدار میں کچھ لوگوں کو شریک کرانا پڑے. تو وہ اسی لیے جو سارے مقدمے ہیں ان کا رخ شہباز صاحب کی طرف ہے. ویسے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کرپشن کے معاملات ہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے خلاف مقدمے کو بنائے گئے ہیں، ٹیٹیز ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اب وہ ان کے مخالفین کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ وہ ان کو اس حساب سے منظر سے اگر ہٹانے کی کوشش کریں تو. لیکن بہرحال بڑا یہ ایک زبردست یہ اس وقت ساری صورتحال چل رہی ہے. اور جی ایس کیو میں اور پنڈی میں جو میٹنگ تھی پارلیمنٹیرینز کی، جانے سے پہلے ایک بات بتا دوں، پلیٹوں میں ڈال ڈال کر کھانے ایک دوسرے کو پیش کیے گئے، اور جو محبتیں وہاں پر آئیں بہت اچھی وہ محبتیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ محبت کس طریقے سے پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پر نظر انداز ہوتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر بھلے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، نون لیگ کے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ہیں، تحریک انصاف کے ہیں، وہ جا کے یہی کہتے ہیں کہ سر جی آپ کی جو پالیسی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں.
وہ وہاں پر وہ اپنی قیادت کو کوئی اتنا زیادہ ویٹ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے. بہرحال میں معافی چاہتا ہوں اگر میری باتیں کسی پر گراں گزری ہو. جو میرے پاس تھی وہ انتہائی دیانتداری کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے